کرکٹ کو سپورٹ کی جاتی ہے، جوئے کو سپورٹ کی جاتی ہے، پہلوانوں کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ 3 سے 4 مہینے میں وہ پہلوان تیار ہو جاتا ہے اگر اس کی خوراک ٹھیک ہو، اس کی محنت ٹھیک ہو، اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، 3 سے 4 مہینے وہ پہلوان بن۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فلک چیر اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ہے پہلوانی جو ہے وہ دم توڑتی دکھائی دے رہی ہے، اکھاڑے جو ہے وہ ویران ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت میں پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں موجود ہوں۔ یہاں پر شیراں باغ میں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اکھاڑا کہ یہاں سے جو ہے پہلوانوں نے نہ کہ صرف پاکستان بلکہ پاک و ہند میں جو ہے وہ مقابلے کیے اور اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ستارہ پاکستان ریاض پہلوان صاحب، ان سے جانیں گے کہ یہ جو پہلوانوں کا شہر گجرانوالہ ہے، یہاں پر یہ جو میرے پیچھے اکھاڑا ہے، یہاں پر جب پہلوانی ہوتی تھی لوگ جو ہے ارد گرد جو ہے انجوائے کرتے تھے، اور یہ اکھاڑا جو ہے کیسے ویران ہوا اور دن بدن جو ہے پہلوانی جو ہے وہ کیوں زوال پذیر ہو رہی ہے؟ کھاڑوں میں زوال پہلوانی کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا پہلوان پہلے یہاں پہ پہلوانی کرتے تھے، یہاں پہ وہ پہلوان ہوئے ہیں جنہوں نے ملک میں اپنا نام پیدا کیا اور انٹرنیشنل جا کے میڈل حاصل کیے، اور یہاں پہ رسم ہند سے لے کر رسم زمان تک کے پہلوانوں نے حصہ لیا اور پاکستان گجرانوالہ کا نام روشن کیا، اس کھاڑے کا نام روشن کیا۔ میں خود بھی سارا پاکستان یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے، کبھی جو پہلوان کا ایک خرچہ تھا دن کا 2000 روپیہ، آج وہ 5000 روپیہ ہے، اور پہلوانی کرنے کے لیے 5-6 ہزار روپے اپنے پاس ہوگا تو پہلوانی ہوگی نا۔ جو بچے پہلوانی کا شوق رکھتے ہیں وہ تو بہت ہی مجبور ہوتے ہیں، ان کے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے کہ وہ پہلوانی کریں۔ پہلوانی کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے، بڑا گھرانہ چاہیے اور بڑے رویے چاہیے، اور حکومت کی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اچھا، آپ کے کہنے کا مقصد ہے یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کی وجہ سے جو ہے پہلوان جو ہے وہ کم تیار ہو رہے ہیں، تاکہ اس کا جو خرچہ بہت زیادہ ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے؟ مقصد تو یہی ہے نا، اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ بادام دیکھیں نا، پہلے 200-250 روپے کلو تھے، آج 800-900 روپے کلو بادام ہے۔ پہلے گوشت 200 روپے کلو تھا، آج 2000 روپے کلو ہے۔ پہلے دیسی مرغ 100 روپے 150 روپے کلو تھا، آج 1100 روپے کلو ہے۔ تو جس بندے نے پہلوانی خوراک کھانی ہے، کم از کم یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو کھانی ہے نا پہلوان نے، اور یہ پہلوانی خوراک صرف 5 سے 7 ہزار روپے روز کا ہوگا تو وہ پہلوانی کرے گا نا۔ تو جب پہلوان کی اتنی کمائی نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ حکومت کو چاہیے کھاڑوں میں فنڈ لگائے، کھاڑوں میں وظیفے دے پہلوانوں کو، جو کھاڑے چلا رہے ہیں 40-50 سال سے کھاڑوں کو چلا رہے ہیں اس کی سرپرستی کریں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے آج تک کوئی ایسا کھاڑا بتا دیں جہاں پہ حکومت نے وظیفے لگائے ہوں یا اس کی سرپرستی کی ہو؟ کوئی بھی نہیں کی۔ یہاں پہ کھاڑے خود اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ یہ پہلوان درویش ہوتے ہیں، ان کی دعائیں ہوتی ہیں، یہ درویشی لائن کی وجہ سے یہ کھاڑے خود بخود چل رہے ہوتے اچھا، ہیں۔ یہ گجرانوالہ جو ہے پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور جس اکھاڑے میں موجود ہے شیراں باغ میں، اس کھاڑے کی ہسٹری کیا ہے؟ اس کی ہسٹری سن لیں آپ۔ یہاں پہ وہ پہلوان ہوئے ہیں اور درویش پہلوان ہوئے اور شیر پاکستان ہوا ہے، اچھا پہلوان شیر پاکستان سال 1962 میں، جنہوں نے اپنا لوہا منایا پوری دنیا میں جا کے۔ اور جب یہ شیر پاکستان ہوئے، صدر پاکستان ایوب خان دنگل میں بیٹھ کے کشتی دیکھ رہے ہیں، اور آج مجھے یہ بتائے کون سا وزیر، کون سا صدر، کون سا وزیر اعظم جنگل میں آ کے کشتی دیکھتا ہے؟ دیکھتا کوئی نہیں، نہ کوئی دیکھتا، مطلب وہ آتے ہی نہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ دور تھا جہاں پہ جب اسٹیڈیم جاتے تھے لوگ، پہلوان جاتے تھے، دنیا پہلوان کے جانے سے پہلے ہوتی تھی، اور جب صدر پاکستان موجود ہو، گورنر موجود ہو، وزیر اعلیٰ موجود ہو، اس سے بڑی خوشی کی کون سی بات ہے؟ یہاں پہ صرف کرکٹ کو سپورٹ کی جاتی ہے، جوئے کو سپورٹ کی جاتی ہے، پہلوانوں کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ اگر پہلوانوں کو سپورٹ کریں، یہاں پہ گجرانوالہ کے اتنے پہلوان ہوئے ہیں، ہیرو ہوئے ہیں، اور جہاں پہ لوہا منا کے اپنا باہر کے ملک سے گولڈ میڈل لے کے آتے ہیں، یہ گجرانوالہ کو ہی یہ عزت حاصل ہے، اور کسی کو تو نہیں اچھا ہے۔ پہلوان صاحب، مجھے یہ بتائیں ایک پہلوان تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیں یہ پہلوان کے اوپر ایک ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ اچھے طریقے سے محنت لگاتا جائے، زور کرتا جائے، 3 سے 4 مہینے میں وہ پہلوان تیار ہو جاتا ہے اگر اس کی خوراک ٹھیک ہو، اس کی محنت ٹھیک ہو، اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو، 3 سے 4 مہینے وہ پہلوان بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کشتی لڑنی، مقابلے لڑنے ہیں، اور پھر بڑے بڑے مقابلے لڑنے ہیں، پھر آج سے جب کسی کو گرائے گا،
किसी के साथ मुकाबला लड़ेगा पहलवान तो फिर बन जाता ना। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान साहब, जो कि गुजरांवाला के पहलवानों में इनका शुमार होता है और ये पहलवानों की जो है ट्रेनिंग करते हैं। मेरे पीछे जो आप अखाड़ा देख रहे हैं, जो कि मट्टी का अखाड़ा है, जो कि हमारी पंजाब की जो पहचान में है, जिसको तैयार किया जाता है, आज जो है ये वीरान पड़े है। पहलवानी जो है वो पंजाब से दम तोड़ रही है। हुकूमत को चाहिए कि ये जो अखाड़े हैं, जो पहलवान है, इनकी सरपरस्ती की जाए, ताकि ये मुल्क व कौम का, चूँकि एक सरमाया होता है, हमारे हीरो होते हैं, और ये अच्छे से तैयार होकर अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें, इंटरनेशनल मुकाबलों में जाएं। वाला जो पहलवानों का शहर भी कहा जाता है, तो ऐसे पहलवानों की हुकूमत को चाहिए कि सरपरस्ती करें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फलक शेर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।